میں معذرت کرتا ہوں، ایکچولی میری طرف جو ہے وہ کوئی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، کوئی لائٹ انٹرپٹ کر گئی اور نیٹ آف ہو گیا، تو میں انٹینشلی خاموش ہو گیا۔ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ کہیں پہ جا کے کوئی بات بریک ہو، کوئی میں بات کرتا جاؤں اور وہ نیٹ کی وجہ سے آپ تک نہ پہنچے۔ اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا بریک لے لیا، ابھی نیٹ واپس ریسٹور ہو رہا ہے۔ میں بس 20-25 سیکنڈ لوں گا تاکہ آپ لوگ ایک بار دوبارہ لائن پہ تھوڑا سا جو مین ٹریفک نے، مین ویورز نے آنا ہوتا ہے، وہ جیسے ہی آپ لوگ آتے ہیں تو انشاءاللہ میں اپنی بات ادھر سے ہی کنٹینیو کرتا ہوں۔ اچھا، میں یہاں پہ ابھی واپس اس پہ آتا ہوں کہ یہ ابھی سیکیورٹی کے مسائل ہیں، یہ سیکیورٹی کنسرنز ہیں۔ مجھے آپ لوگ خود بتائیں کہ اگر یہ والی سچویشن ہے، میں آپ کو اگر آن گراؤنڈ ریئلٹی بتا دوں، ہمارا جو اپنا سٹاف ہے، ہمارے جو اپنے امپلائیز ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگ اگر کسی جگہ پہ وزٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ مطلب آفیسز میں آنے کو تیار نہیں ہے، وہ سٹورز پہ آنے کو تیار نہیں ہے۔ دیکھیں، کسی نے گالیاں تو نہیں سننی ہوتی نا۔ عزت دار لوگ ہیں، تمام لوگ عزت دار گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، تمام لوگ اپنی اپنی جابز کے لیے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو تمام اس طرح کے کنسرنز ہوتے ہیں، ہر بندہ اپنی فیملی رکھتا ہے پیچھے، ہر بندے کا خاندان ہے، تو کسی کو جب اس طرح کی چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی کبھی کوئی امپلائی کڈنیپ ہو گیا، کبھی کسی امپلائی کو جو ہے یا نمبر آف امپلائیز کو یرغمال بنایا گیا، ادھر یہ ہو گیا ادھر وہ ہو گیا، تو ہم بینگ کمپنی ہمیں بھی تو یہ رائٹ نہیں پہنچتا نا کہ ہم اپنے امپلائیز کو ایسی سچویشن کے اندر جو ہے وہ بھجوا دیں اور اس ایسی سچویشن کے اندر پیں گے۔ امپلائیز خود نہیں آنا چاہتے، امپلائیز خود جو ہے وہ ایسی سچویشن میں آفیسز نہیں آنا چاہتے، سٹورز پہ نہیں آنا چاہتے۔ کس طریقے سے یہ کام چلے گا؟ تو میری سب سے پہلے اپنے تمام کسٹمر سے ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ ہوگی کہ خدارا، جو ایک پرابلم ہے، جو ایک مسئلہ ہے، وہ ہم سب کا مسئلہ ہے، وہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ کمپنی کا بھی مسئلہ ہے، آپ کا بھی مسئلہ ہے۔ اگر ہم نے ان کو ساتھ لے کے ایک مٹھی کی طرح، ایک اچھی نیت کے ساتھ، ایک دیانتداری کے ساتھ اگر ہم اکٹھے رہے اور اس مسئلے کے حل کرنے کی طرف ہم لے کے جاتے رہے، تو پھر تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پہ اگر ہم تقسیم ہو جائیں گے اور یہاں پہ اگر وہ کہتے ہیں نا نفس نفسی سٹارٹ ہو جائے گی، یہاں پہ بات وہ پیسے سے باہر نکل کے اور اس کے بعد بےزتی کرانے پہ آ جائے گی، ریپوٹیشن ڈیمیجز پہ آ جائے گی۔ یہاں پہ ایون ہمارے سٹاف کو ایسے ایسے میسیجز آ رہے تھے کہ بھائی ابھی پیسہ تو باہر کی بات ہے، اچھا اس میں ایسے بھی کسٹمرز ہیں جو ہے بھی نہیں کسٹمرز۔ میں نے جیسے آپ کو لاہور انڈسٹری کی بات بتا دی کہ وہاں پہ جو ہمارے مین سرغنے تھے، جو وہاں پہ جا کے انڈسٹری میں ماحول خراب کر رہے تھے، وہ ٹرمینیٹڈ امپلائیز تھے، وہ ہمارے امپلائیز تھے بھی نہیں۔ جب ہم نے اپنے امپلائیز سے بات کی تو وہ سمجھ بھی گئے اور انہیں بات بھی مان لی، بیکاز وہ امپلائیز تھے، وہ پازیٹیو سوچ پہ چل رہے تھے، ان کا جو مسئلہ تھا وہ مسئلہ سمجھ رہے تھے۔ اور جب ہم نے ان کو بتا دیا کہ بالکل یہ مسئلے پہ ہم بات کریں گے اور اس کو حل کریں گے، تو وہ سمجھنے بھی لگ گئے۔ ٹرمینیٹڈ امپلائیز تھے جو ہمارے لیے ساری کی ساری سچویشن خراب کر رہے تھے اور وہ کسی بات کو ایگری نہیں کر رہے تھے۔ میں یہاں پہ بھی بڑے دعوے کے ساتھ بات کرتا ہوں اور یہ ہمارے پاس رپورٹس بھی آئی ہیں کہ کچھ ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں بزنسز کے، جن کو مائٹ بھی آئی ڈونٹ نو، ہم نے تو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن اگر ہمارا بزنس کرنے سے ان کو نقصان پہنچا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن کچھ تو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں۔ کل رپورٹس ہمارے پاس آئی ہیں کہ بھئی انہوں نے اس طرح کے لوگوں کو پیسے دیے ہیں، میڈیا کو پیسہ دیا ہے، ہو سکتا ہے کہیں اور بھی پیسہ استعمال کیا ہو، نیکی مقصد کے پیچھے کہ بھئی آپ نے اس کمپنی کے پیچھے لگنا ہے اور کسی بھی طریقے سے آپ نے ان کو نقصان پہنچانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس یہ جو اس طرح کے امپلائیز ہیں، وہ کسٹمرز اگر ہیں بھی صحیح تو موسٹلی ہو سکتا ہے ایسے ہی کسٹمرز ہو جن کا کوئی پیسے سے بھی لین دین نہ ہو، جو صرف اور صرف جو ہے وہ ایک نیگیٹیوٹی پھیلانے والے لوگ ہوں، پروپیگنڈا پھیلانے والے لوگ ہوں، اور ان کو مزہ ہی پروپیگنڈا پھیلانے کا آتا ہو، جس کو صرف کہیں توڑ پھوڑ مزہ کرتی ہو، جن کو گالی گلوچ مزہ کرتی ہو، جس کا کوئی خاندان نہ ہو، جس کی کوئی عزت نہ ہو، اور وہ دوسرے کی عزت بھی اس طرح برباد کرنا چاہتے ہو، تو تب جا کے یہ والا کام کرتے ہوں گے۔ ادروائز ہم تو بزنس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔
جن لوگوں نے ہمارے ساتھ بزنس کیا ہوا ہے ان کے ساتھ ہم بزنس اسٹمپس پہ چل رہے ہیں. ایک مسئلہ آیا ہوا ہے تو اس کو ہم کولیکٹیولی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہمارے تمام کے تمام پریارٹیز ہیں, یہ ہماری تمام ترجیحات ہیں. میں واپس اپنے مین پوائنٹ کی طرف آتا ہوں, جو مین مدعے کی بات ہے. جو ایسے ہمارے کسٹمرز ہیں جو کہ ہماری ڈیسیژنز کا ویٹ نہیں کر سکتے, جو کہ ہمارے تمام کے تمام عدالتوں کے ساتھ معاملات ہیں ان کا ویٹ نہیں کر سکتے. میں ایک مرتبہ پھر بتا رہا ہوں, آپ لوگوں کو ہم نے اپنے کنسنٹ فارمز دیے ہوئے ہیں. ہم خود بھی جو ہے وہ عدالتوں کو اسی بات پہ رجوع کر رہے ہیں, اور یہی چیز ہم ان کو بھی بھیج رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنے کسٹمرز کو ریفنڈ واپس کرنا چاہتے ہیں. ہم نے اپنے پیسے ان کو واپس کرنے ہیں, لیکن خدا را یہ جو آپ نے ہمارے ایسٹس فریز کیے ہوئے ہیں, جو آپ ہمیں تنگ کر رہے ہیں, جو آپ ہمیں بزنسز نہیں کرنے دے رہے, کم از کم اس کے لیے ہمیں جو ہے اپنا فیوریبل انوائرمنٹ واپس دے دیں, ہمیں اپنا کام کم از کم کرنے دیں. پہلی بات یہ کہ اس چیز کو لے کے ہم زیادہ جو ہے ابھی فوکسڈ ہو کے, پاکستان میں اس وقت ہمارا صرف اور صرف جو سب سے مین فوکس ہے وہ ریفنڈ کے اوپر ہے, جو میں اپنی پرسنل ترجیح آپ کو بتا رہا ہوں. باقی تمام بزنسز کے معاملات میں نے فی الحال ہولڈ پہ کر دیے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو میں فی الحال مزید کسی بھی نئے بزنس میں, آپ کو پتہ ہے نا ہر بزنس کو ہم گرو کرتے جا رہے ہیں. پاکستان میں ہر بزنس کو فی الحال ہم وینڈر کی جو پیمنٹس ہیں, وینڈرز کو جو ہم پیسے دے رہے ہوتے ہیں, میں نے فی الحال ہولڈ پہ کر دیا کمپلیٹلی. ہم اپنی امپلائیز کے جو ہے نا ان کو فی الحال جو ہے اس کو منیمم سے منیمم پہ لے کے آ رہے ہیں, تاکہ ہمارا جو مین فوکس ہے, میرا جو مین فوکس ہے, تاکہ ہمارے جو سارے کے سارے میچور ریفنڈز ہیں وہ لوگوں کو پیسے واپس ملیں, جن کی کیپٹل اماؤنٹ ہے وہ کسی بھی, چاہے بیسک میں ہے چاہے کارپوریٹ میں ہے. سب سے پہلے ہم ان لوگوں کو جو کہ اس طرح کی پریارٹی ہے ان کو اپنے پیسے واپس ملے, یہ میری سب سے پہلی پریارٹی ہے. ہم اس چیز کو لے کے عدالتوں میں اور اس کے بعد اداروں کے ساتھ ابھی ایک مزید زیادہ توجہ کے ساتھ, زیادہ ایک انٹینسٹی کے ساتھ ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کر رہے ہیں, زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ ان کی طرف جا رہے ہیں کہ ابھی ہم مزید کوئی بھی چیز کو ہاتھ نہیں ڈالیں گے. لیکن خدا را یہ جو ہمارے آپ کے پاس ایسیٹس ہیں, یہ جو ہمارا کسٹمر ہے جو کہ جن کا کیپٹل پسا ہوا ہے, کم از کم اس کے لیے ہمیں ریلیف دیا جائے, تاکہ ہم ان کے ساتھ جو اپنے معاملات ہیں وہ کلیئر کریں. کم از کم ہمارے جو رننگ بزنسز ہیں ان کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو جائے, بیکاز اس میں اربوں کی انویسٹمنٹس ہیں. اگر ان کو نقصان ہوگا, ظاہری بات ہے کمپنی اور کسٹمر دونوں کو نقصان ہوگا. اس کا مطلب ہے ملک کا بھی نقصان ہوگا, اور ہر طرح سے ایک بری سچویشن ہوگی جو کہ کوئی بھی نہیں چاہتا. تو یہ ونس اگین میری آپ تمام لوگوں سے کمٹمنٹ ہے کہ ہم اپنے فل ایفرٹس کے ساتھ, فل فورس کے ساتھ اپنے اداروں کی طرف ونس اگین جا رہے ہیں. مینلی ہمارا جو اس وقت فوکس ہے, جو مین فوکس ہے وہ کیپٹل ریٹرن ہے, کیپٹل اماؤنٹ تمام لوگوں کو ریفنڈ ہے. انشاءاللہ بہت جلد ہم دوبارہ جو ہے وہ ایک اچھی اس کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ایک جو رینٹلز ہیں, دا مومنٹ ہماری چیزیں سموتھ ہوتی ہیں اور سٹریم لائن ہوتی ہیں, ہم دا مومنٹ اپنے معاملات اداروں کے ساتھ کلیئر کرتے ہیں, جو کہ ہم دن رات جس پہ کام کریں اس کے ساتھ ہم واپس آئیں گے. لیکن میری آپ لوگوں سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ ابھی بھی جو ہمارے دفاتر میں لوگ پہنچ جاتے ہیں اور وہ سٹل یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم سے دفتر میں آ کے کوئی ملے, ہم سے انڈسٹری میں آ کے کوئی ملے, 20 لوگ 15 لوگ 20 لوگ آ جاتے ہیں کہ بھئی ہم دفتر میں بات کریں گے. میری اب تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ جو اس طرح کے انسیڈنٹس ہوئے ہیں, ان انسیڈنٹس کی وجہ سے نہ کوئی امپلائی آپ سے دفتر میں مل رہا ہے, نہ کوئی کسی کو اس طرح ملنے پہ راضی ہے, نہ کوئی اپنے گھر سے اتنا جو ہے کوئی ایکسٹرا ہوتا ہے کہ وہ جا کے, جب اس کو پتہ بھی ہے کہ انہوں نے پیچھے اگزامپلز دیکھ لی کہ بھئی میرے بیٹے کو یا بیٹی کو اس طرح یرغمال بنایا جا سکتا ہے, میرے بیٹی یا بیٹی کو جو ہے کوئی بے عزت کر سکتا ہے, کوئی اس کو جو ہے وہ کڈنیپ کر سکتا ہے, اغوا کر سکتا ہے, کوئی اور نقصان پہنچا سکتا ہے, کوئی کیوں اپنے ہوش و حواس میں جا کے تو آپ سے ملاقات کرے گا, ٹھیک ہے, اور ایسے لوگوں سے ملاقات کرے گا. تو خدا را ہمارے ان چیزوں کا جو ہے وہ, یہ ہم لوگوں کی مل کی انویسٹمنٹ ہے, یہ آپ لوگ کی اور ہماری مل کے بزنسز ہیں, ان چیزوں سے ہم نے بزنسز کریٹ کیے ہیں. کائنڈلی ان کو نقصان نہ پہنچائیے گا, کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. میں خود آپ لوگوں کے لیے موجود ہوں, میں خود اس تمام سچویشن کو لیڈ کر رہا ہوں. جتنا جلدی ہو سکتا ہے, جتنا شارٹیسٹ راستہ ہو سکتا ہے کہ ہم اداروں کو, عدالتوں کو وہاں پہ کنونس کر رہے ہیں اس چیز پہ کہ لوگوں کے پیسے ہیں لوگوں تک واپس جانے چاہیے. جو بزنسز ہیں وہ لوگوں کے پیسوں پہ کھڑے ہوئے ہیں, لوگوں کی کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو اس میں سے پیسے واپس جائیں گے, جلد سے جلد ان کو جو ہے وہاں پہ ریلیف دیا جائے تاکہ وہ چیزیں ہوں. لیکن برائے مہربانی ہمارے جو فزیکل بزنسز ہیں, جو ہماری لوکیشنز ہیں, ان کو ہم نے ٹیمپرلی اپنا جو ہے وہاں پہ اپنے سروسز کو پاس کیا ہوا ہے. وہاں پہ انفارچونیٹلی اپنے ہمارے جو امپلائیز
ہے وہ نہیں آنا چاہ رہے ان سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے، میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ کائنڈلی ان کو تھریٹن نہ کیجیے گا، تاکہ وہ بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی ٹینشن کے ہمارے سٹورز پہ آئیں، ہمارے آفیسز میں آ کے، تاکہ آپ کو کسٹمر سروسز پرووائڈ کر سکیں. بیکاز وہ نہیں ہوں گے، یہ امپلائیز نہیں ہوں گے، کسٹمر سروسز کون دے گا؟ یہ امپلائیز نہیں ہوں گے، ان بزنسز کو کون رن کرے گا؟ کس طریقے سے رن ہوں گی؟ تو یہ میری تمام لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ کائنڈلی تھوڑا سا جو ہے وہ ہمارے آفیسز کی طرف اس طرح کی مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ آنا بند کر دیں. بیکاز آلریڈی ہمارا امپلائی جو ہے وہ کافی ڈرا ہوا ہے ان چیزوں کو لے کے، کافی زیادہ ان کو فیملیز کی طرف سے ایسی ڈائریکشنز ہے کہ بھائی آپ نے دفاتر میں نہیں جانا، آپ نے سٹورز میں جاب کے لیے نہیں جانا، اور آپ نے وہاں پہ ڈیوٹی نہیں کرنی، کیونکہ خدا نہ خواستہ کوئی آپ کو نقصان پہنچا دے گا، کوئی آپ کو ایسی ویسی کوئی بات کر لے گا خواتین ہے کہ وہ پھر ہم لوگ جو ہے نا ساری زندگی اپنے جو ہے نا وہ داغ مٹاتے رہیں گے. تو اس پہ میری اب تمام لوگوں سے کائنڈلی گزارش ہے، تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے جو امپلائیز ہیں، وہ ان کو تھوڑا دوبارہ سیٹسفیکشن ملے، ان کو تھوڑا اعتماد بحال ہو، اور ہمارے تمام بزنسز کی طرف، ہمارے تمام آفیسز کی طرف وہ دوبارہ پھر موجود ہوں اور آپ لوگوں کو کسٹمر سروسز پرووائڈ کر سکیں. ایک مرتبہ پھر ایک پازیٹیو نوٹ کے ساتھ، ایک مثبت نوٹ کے ساتھ، ایک پازیٹیو جذبے کے ساتھ میں اپنی بات یہاں پہ ختم کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے وہ ہر لحاظ سے اس سچویشن کو فائٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ آئی اسمارٹ نے کچھ غلط نہیں کیا، آئی اسمارٹ پہ کچھ غلط ثابت نہیں ہوگا. آپ کی جو اماؤنٹ ہے وہ ہمارے پاس امانت ہے، وہ ہماری سب سے مین پریارٹی ہے. آپ کی جو کیپٹلز ہیں وہ کیپٹلز ہماری سب سے ٹاپ پریارٹی ہے. کیپٹل پہ ہی ہم لوگ جا کے ابھی اداروں سے بات کر رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہر چیز کو سائڈ پہ کرے، لیکن کم از کم جو ہمارے لوگ ہیں جن کا کیپٹل، جو بیسک جو جمع پونجی ہے، وہ جو پسی ہوئی ہے، کم از کم اس کے لیے ہمیں ریلیف دیا جائے، اس کے لیے ہمیں الاؤ کیا جائے، تاکہ وہ چیزیں جو ہے ہم ایک رسپیکٹیبل طریقے سے ان کو واپس ریفنڈ کر سکے. میری نیت بالکل صاف ہے، میری آپ لوگوں کے ساتھ دیانتداری جو ہے وہ بالکل سامنے ہے. میں کسی بھی جگہ پہ ایک روپیہ بھی، ایک بزنس اینٹیٹی میں سے ایک روپیہ بھی سائڈ پہ بچا کے اور وہ میں نہیں رکھوں گا، نہ میں کبھی اس کے اوپر آپ لوگوں کی کیپٹل سے اس کو بڑھا کے رکھوں گا. لیکن جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے ہر چیز کا، ایک جو قانونی طریقہ کار ہوتا ہے، ہم بھی قانون کے جواب دہ ہیں. ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اس میں ایک قانون چلتا ہے. آپ کو اگر کسی بندے کا یا کسی ادارے کا ایک اقدام پسند آئے یا نہ آئے، آپ کو ٹھیک لگے یا غلط لگے، لیکن میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ آپ کسی کو گریبان سے نہیں پکڑ سکتے. یہاں پہ قانون ہے، یہاں پہ ایک لا اینڈ آرڈر چلتا ہے. وہ اگر آپ کو کوئی کمپلین ہوتی ہے تو آپ اس کو کورٹس میں ہی لے کے جاتے ہیں. ہم بھی اس کو کورٹس میں ہی لے کے گئے ہیں، فلی اس کو فائٹ کر رہے ہیں، بہترین طریقے سے اس چیز کا دفاع کر رہے ہیں، بہترین طریقے سے ہر لحاظ سے ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ چیزیں ایز سون ایز پاسبل ہمارے پاس واپس آئیں، تاکہ ہم اپنے کسٹمرز کو سب سے ٹاپ پریارٹی پہ جن لوگوں کے کیپٹل اماؤنٹ ہے، میں بار بار بتا رہا ہوں کہ کم از کم جو پہلے فیز میں ان کو اپنی کیپٹل واپس مل جائے، اپنی مین جو پیسہ ہے وہ واپس مل جائے، اس میں ہمارے سامنے کوئی دراہے نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے اپنے وینڈر پیمنٹس 100% سٹاپ کر دی ہیں. 100% وینڈر کو کوئی پیمنٹ ہم نہیں کر رہے. جو بھی اس کے علاوہ ہمارے باقی ایکسپینسز ہیں ان کو ہم نے 100% پاکستان میں سٹاپ کر دیا. اس کو بالکل ہم نے ہر چیز کو روک دیا ہے ایک جذبے کے ساتھ کہ تاکہ ابھی جو بھی ہمارے پاس پیسہ آتا جائے وہ صرف اور صرف ہم کسٹمرز کو ان کی ریفنڈ کی مد میں دیتے جائیں. یہ ہمارا جذبہ ہے. تو کائنڈلی ہمیں کام کرنے دیجیے. کائنڈلی جو اس پروسیس کے اوپر جو ٹائم لگتا ہے وہ ٹائم کا انتظار کیجیے. آپ اگر دفاتر میں آئیں گے تو دفاتر میں آپ کو ملازمین مل رہے تھے، آپ ہمارے سٹورز میں آتے ہیں ملازمین آپ کو مل رہے تھے. ایسے ہمارے جو کچھ کسٹمرز ہیں جو ویٹ نہیں کرنا چاہتے اور وہ قانون کے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں، وہ بھی اتنے سکیئرڈ ہیں، اتنے ڈرے ہوئے کہ وہ بیچارے آنا نہیں چاہتے. تو اسی چیز کا میں آپ لوگوں کے سامنے، ایسے کسٹمر کے سامنے بات رکھتا تھا کہ کیوں ایسے کرتے ہیں کہ وہ کسٹمر ہمارا امپلائی کوئی خدا نہ خواستہ میرے غلام تو نہیں ہے نا، وہ امپلائیز ہیں، ان کو سیلری ملتی ہے، ایک حد ہوتی ہے ان کی بھی باتیں سننے کی. کوئی اگر ان کو تھریٹن کرے گا جان سے جو ہے وہ اس طرح کی عجیب سی دھمکیاں دے گا کچھ بھی کسی بھی وجہ کے بغیر کہ وہ صرف امپلائیز ہیں، تو بھائی وہ کیوں آئیں گے؟ تو کائنڈلی میرے تمام ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کا کیپٹل اماؤنٹ ہی آپ کا کنسرن ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، وہ ڈاکومنٹس ہیں، وہ چیزیں ہیں، وہ آپ نے کر دی ہے. وہ ہمارے پاس جو طریقہ کار قانون کا ہے وہ ہم نے پہلے سے کیا ہوا ہے. اس پہ ہم فلی جو ہے فوکسڈ ہیں، فل زور لگا کے اس کے پیچھے ہم لگے ہوئے کہ جلد سے جلد وہ مسئلہ حل ہو جائے. اور
اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے جو معاملات ہیں خیر خیریت سے جو ہے خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی پایہ تکمیل تک پہنچے. تو کائنڈلی ہمارے آفیسز کی طرف، سٹورز کی طرف وہاں پہ رخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پہ ابھی بھی وہی بات ہے کہ لوگ بول دیتے ہیں کہ بھائی فلانے بندے کو لے کے آ جاؤ، یا مجھے کسی سینئر سے بات کروا دو، یا یہاں پہ کوئی سینئر آئے گا تو تب جا کے ہم کسی کی جو ہے نا وہ یہاں سے ڈسپرس ہوں گے. میں نے آپ کو کلیئرلی بتا دیا ہے کہ 4-5 اس طرح کے انسیڈنٹس ہو گئے جہاں پہ سینئرز چلے بھی گئے تھے بات کرنے کے لیے. وہاں پہ جا کے میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کے سارے غلط لوگ ہوں گے، وہ جو 150 200 250 جو لوگ ہوں گے اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹرمینیٹڈ ہمارے کوئی 7-8 لوگ تھے، لیکن وہ سرغنے تھے، وہ نہیں چھوڑ رہے تھے. وہ انہوں نے 36 گھنٹے تک ان کو یرغمال بنا کے رکھا ہے. یہاں پہ جا کے ہمارے ایم ڈی کو جو ہے وہ کڈنیپ کیا گیا، وہاں پہ جا کے سٹورز کے اوپر جا کے اور لوگوں کو دھمکیاں دی گئیں. تو ایسی سچویشن میں ابھی اگر سٹل کوئی آ بھی جائے گا، اچھے کسٹمرز ہوں گے، وہ سٹل یہی کہیں گے کہ یار کوئی بات کرنے کے لیے آ جائے. لیکن چونکہ انہی کسٹمرز کے درمیان وہ ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو انٹینشنلی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اس کی ایگزامپلز میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اور انفارچونیٹلی یہ جو پھر سین ہوتا ہے اس میں پھر کوئی بندہ آنے کو تیار نہیں ہوگا. تو کائنڈلی اس سچویشن میں ایسی ڈیمانڈ مت کیجیے گا کہ یار کوئی ہمارے درمیان آئے گا. ایک سیکیورٹی کنسرنز ہیں، ایک سیکیورٹی ایشوز ہیں، وہ ہم لوگ بزنسز اپنی جگہ پہ، بزنسز کنٹینیو کرنا اپنی جگہ پہ، لیکن سیکیورٹی بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. کمپنی نے اپنی بھی، جو اپنی امپلائیز ہیں ان کی بھی سیکیورٹی، ہمارے جو کسٹمرز ہیں ان کی بھی سیکیورٹی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ یار ایسی کوئی چیز ہم وہاں پہ نہ کریں، لوگوں کو اکٹھا نہ ہونے دیں. کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ کچھ ایسے شرپسند عناصر ایکٹیو ہو چکے ہیں جو کہ کسی بھی ایکسٹریم تک چلے جائیں گے نقصان پہنچانے کے لیے، تو میری ایسے تمام کسٹمر سے گزارش ہے کہ کائنڈلی ایسی جگہوں پہ مت آئیے گا. کچھ عناصر ہیں جو ایکٹیو ہو چکے ہیں، آپ کے درمیان میں آ کے آپ کی جو ایک کہتے ہیں کہ جو آپ بات کرنا چاہتے ہیں اس کو ریزن بنا کے آپ کے درمیان گھس جائیں گے. آپ بات کرنے کے لیے آئے ہوں گے، وہ جو شرپسند عناصر ہے وہ آپ کی بات کرنے کو اور وہ جو تمام چیزوں کو نیگیٹیوٹی میں لے جائیں گے، نقصان کی طرف لے جائیں گے. بات ساری کی ساری ان پہ آ جائے گی جو کہ ہمارے اچھے کسٹمرز ہیں، وہ نکل جائیں گے کہیں نہ کہیں. تو کائنڈلی میری گزارش ہے کہ اس چیز کو کائنڈلی ہولڈ کیجیے گا. جو مین پوائنٹ ہے اس کو ہم عدالتوں میں لے کے فائٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ اچھی ریزلٹ ایکسپیکٹڈ ہے. جیسے جیسے بھی ہمارے پاس جو ایک چیز آتی رہے گی، انشاءاللہ میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے کہ اسی طریقے سے جیسے جیسے ہمارے پاس جو ہمارے پاس ریونیو جنریشن کے سٹریمز آتے رہیں گے، چاہے ہمارے پاس ایگزسٹنگ کورس کے ہیں یا کوئی اور ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، جیسے ہی ہمارے پاس وہاں سے فیصلے آتے جاتے ہیں، انشاءاللہ کیپٹل جو آپ کا ہے، جو ریفنڈ ہے، وہ ہماری ٹاپ پریورٹی ہے اور وہ انشاءاللہ آپ کے اکاؤنٹس میں اسی طریقے سے آتے رہے گی. پاکستان زندہ باد.